بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ قرآن مجید کے تعارف کی جو چیزیں رہ گئی تھیں، آج ان پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز قرآن پاک کا موضوع ہے، اور دوسرا اجزائے قرآن ہے کہ قرآن کے کون کون سے حصے ہیں، پھر قرآن مجید کی ترتیب ہے، اسی طرح نزول قرآن ہے کہ قرآن کس طرح نازل ہوا اور نزول کے اعتبار سے اس کی کتنی اقسام ہیں، اور اسی طرح خصائص یعنی قرآن مجید کی خصوصیات۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کا موضوع انسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور دوسرا اس کی روح ہے۔ تو انسان جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے۔ تو ہمارا جسم مادی ہے، لہذا اس کی جو غذا ہے اس کا انتظام زمین کے اندر کر دیا گیا، اور ہمارا جتنا بھی جسمانی مادی غذا ہے وہ ساری کی ساری مٹی کے اندر تیار ہو رہی ہے، کیونکہ انسان مٹی سے بنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو روح جو عطا کی ہے، تو روح کی غذا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں نازل کی ہے، یعنی قرآن انسان کے روح کی غذا ہے۔ اور جس طرح جسم کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور چونکہ روح امر ربی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، لہذا اس کی غذا کا انتظام قرآن کی صورت میں کر دیا گیا۔ اور انسان کو انسان دو بنیادوں پر کہا جاتا ہے، ایک اس لیے کہ یہ نسیان سے ہے، بھول جاتا ہے۔ تو انسان اپنے جو ہے وہ جس طرح آدم علیہ السلام بھول گئے، جس طرح اور انسانوں سے بھول ہو جاتی ہے، تو وما سمی الانسان الا لنسیہ، انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وما سمی الانسان الا لانسہ، انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چیزوں سے مانوس ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کی جو اجزاء ہیں، یعنی قرآن پاک کے جو حصے ہیں، وہ 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، اور 6236 آیات ہیں، 558 رکوعات ہیں، 7 منزلیں ہیں اور 14 سجدے ہیں۔ یہ زیادہ تر آپ لوگوں کو پتا ہوگا، اور اس میں جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں 30 پارے، جس کو ہم پارا کہتے ہیں، اور ایک جو حصہ ہے قرآن کا وہ پارا کہلاتا ہے، 30 پارے ہیں، اور 114 جو ہے وہ صورتیں ہیں، جن میں سے 86 مدنی ہیں اور 28 مدنی ہیں اور 86 مکی ہیں، 86 مکی صورتیں ہیں اور 28 جو ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ تو قرآن کی جو کل صورتیں ہیں وہ 114 صورتیں ہیں۔ اسی طرح 6236 آیات ہیں۔ آپ اکثر یہ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر جگہوں پہ یہ لکھا ہوتا ہے 6666، جو کہ غلط ہے۔ آپ اگر خود تمام صورتوں کی آیات کو کاؤنٹ کریں اور ان کو گنیں تو یہ 6236 آیات بنتی ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کے جو رکوع ہیں، یعنی ایک جو نشان ہے ہماری تلاوت کے دوران، اس کو رکوع کہا جاتا ہے۔ تو رکوع جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اس کی ہمارے 558 کل قرآن مجید کی رکوعات ہیں، اور 7 منزلیں ہیں۔ منزل کا تعین اس لیے کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں یا ایک نشست میں قرآن پاک ختم کرنے سے منع کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ کم از کم قرآن مجید کو ایک ہفتہ کے اندر ختم فرماتے تھے۔ تو یہ ایک ہفتہ جو ہے وہ ایک ہفتہ تو ایک دن میں جتنا پڑھتے وہ ایک منزل کہلاتا،
دوسرا جتنے دن میں پڑھتے وہ دوسری منزل کہلاتا، تیسرا جس میں پڑھتے وہ تیسری منزل کہلاتا۔ اس طرح قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں اور 7 دنوں میں کم از کم قرآن مجید کو ختم کرنا چاہیے، اس سے زیادہ جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح 14 سجدے ہیں۔ سجدے وہ مقامات ہیں جو ہم قرآن کے اندر پڑھتے ہیں تو آیات سجدہ آتی ہیں اور ان پر پھر سجدہ جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ ہمیں جب وہ آیت پڑھیں یا کوئی پڑھ رہا ہو اور ہم سنیں تو ہم پر یہ لازمی ہے کہ ہم سجدہ کریں۔ بے شک ہم اپنا کام کر رہے ہوں، لیکن اگر کسی نے آیت سجدہ تلاوت کی اور اس کی آواز ہمارے کانوں میں پڑ رہی تھی تو ہم پر یہ لازم ہو گیا کہ ہم اس کا سجدہ کریں۔ قرآن مجید کی 2 قسم کی ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب توقیفی ہے۔ نزولی سے مراد یہ ہے کہ قرآن جس ترتیب سے نازل ہوا، یعنی آپ دیکھیں سب سے پہلے سورت الگ کی آیات نازل ہوئیں 5 آیتیں، اور پھر آخر میں جا کر سورت مائدہ کی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں۔ تو یہ ہے قرآن کی ترتیب نزولی، یعنی جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ اور اس کے مقابلے میں دوسری ترتیب ہے ترتیب توقیفی، یعنی توقیف کا معنی ہوتا ہے آگاہ کرنا۔ تو اس قرآن کی دوسری ترتیب وہ ہے جسے ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے۔ توقیف کا معنی ہے آگاہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا کہ فلاں سورت کو فلاں سورت کے بعد اور فلاں آیت کو فلاں آیت کے بعد لکھو۔ تو یہ جو ترتیب ہے، جو اس وقت موجودہ ترتیب ہے قرآن مجید کی، وہ ترتیب توقیفی ہے، یعنی وہ ترتیب ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امت کو آگاہ کر دیا کہ فلاں سورت کو فلاں سورت کے بعد اور فلاں آیت کو فلاں آیت کے بعد لکھو۔ نزول قرآن، قرآن مجید کا نازل ہونا، اور قرآن مجید کا جو نازل ہونا ہے یہ 2 حصوں پر محیط ہے۔ ایک ہے کہ ایک مکی دور نزول ہے اور ایک مدنی دور نزول ہے، لیکن اس سے پہلے بھی نزول کی ایک بات سمجھ لیں، اور وہ نزول کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک جمہور کا نقطہ نظر یہ ہے کہ 3 مرتبہ نازل ہوا، یعنی علامہ سیوطی نے جو ان کی کتاب ہے الاتقان اس میں یہ موقف لکھا ہے کہ قرآن 3 دفعہ نازل ہوا۔ پہلی دفعہ قرآن مجید لوح محفوظ پہ اتارا گیا، دوسری دفعہ جبرائیل پر یا حضرت جبرائیل علیہ السلام پر نازل کیا گیا، اور تیسری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ جمہور کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پہلی دفعہ سارے کا سارا قرآن پاک ایک ہی دفعہ لوح محفوظ پر نازل کر دیا گیا، اور دوسری دفعہ سارے کا سارا قرآن پاک جو ہے وہ جبرائیل پر نازل کر دیا گیا، اور تیسری دفعہ آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا ہے۔ یہ جمہور یعنی اکثر جو قرآن کے علماء ہیں، اکثر جو علماء ہیں ان کا نقطہ نظر یہی ہے کہ قرآن پہلی دفعہ لوح محفوظ پہ سارے کا سارا نازل کر دیا گیا، اور دوسری دفعہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہ سارے کا سارا نازل کر دیا گیا، اور تیسری دفعہ آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا۔ یہ جمہور کا موقف ہے، لیکن ڈاکٹر صبی صالح جن کا لبنان سے تعلق ہے اور جن کی محاضرات علوم قرآنی اکثر علماء کے نزدیک بڑی مشہور ہے، وہ اس نقطہ نظر سے اختلاف کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا نزول لوح محفوظ پہ بھی تدریجاً ہوا، جبرائیل پہ بھی تدریجاً ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تدریجاً یعنی آہستہ آہستہ نازل ہوا۔ اب آپ آ جائیں کہ قرآن کی نزول کے اعتبار سے، یعنی دنیا میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نزول ہوا اس کے اعتبار سے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں مکی دور نزول اور ایک کو کہتے ہیں مدنی دور نزول، یا ہم سادہ لفظوں میں کہتے ہیں مکی صورتیں اور مدنی صورتیں۔ صورت کا معنی شرف اور بلندی کا ہوتا ہے، تو مکی صورتوں سے مراد یہ ہے کہ ایک بنیادی فرق آپ یاد رکھیں کہ مکی اور مدنی میں فرق کہاں سے آتا ہے۔ ہجرت مدینہ کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے
جو مکی اور مدنی صورتوں کے درمیان فرق کر دیتا ہے. یعنی مکی اور مدنی کا جو فرق ہے وہ ہجرت مدینہ سے شروع ہوگا، اور ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہونے والی صورتیں اور آیات مکی کہلائیں گی، اور ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہونے والی صورتیں اور آیات مدنی کہلائیں گی. اب ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ صورتیں جو مکی ہیں یہ نسبتاً مختصر ہیں، چھوٹی صورتیں ہیں، کم طویل ہیں، یا زیادہ بڑی صورتیں نہیں ہیں، اور یہ نسبتاً مختصر ہیں یا کم طویل ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں مدنی صورتیں طویل آیات اور سور پر مشتمل ہیں. آپ پہلی جو قرآن کی آیات اور صورتیں ہیں وہ دیکھیں تو بہت لمبی ہیں، صرف سورۃ بقرہ جو ہے وہ 2.5 پاروں پر مشتمل ہے. تو مدنی صورتیں طویل ہیں جبکہ مکی صورتیں مختصر اور کم طویل ہیں. پھر دوسری چیز یہ کہ مکی صورتوں میں انسان کو مخاطب کیا گیا ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں. تو مکی صورتوں میں مخاطب انسان ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں مخاطب اہل ایمان ہے. یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا کیونکہ یہ اہل ایمان کو احکامات دیے جاتے ہیں اس خطاب کے بعد. تو یا ایھا الناس جہاں پہ کہا گیا وہاں پہ مخاطب انسان ہے، لیکن جہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ دیا گیا، اب یہ جو آیت ہے تو یہ خاص ہو گئی مومنوں کے ساتھ. تیسرا یہ کہ حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے. حروف مقطعات کیا ہیں؟ کٹے ہوئے حروف، یعنی جو کٹ گئے ہیں، جس طرح الف لام میم ہے، جس طرح ہا میم ہے، یا سین ہے. تو اکثر مکی صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو جب حروف مقطعات آتے ہیں تو اس کے بعد قرآن پاک کی جو ہے وہ تعریف ہوتی ہے. مثلا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یاسین والقرآن الحکیم. اس طرح آپ اگر حروف مقطعات پر غور کریں تو ان کے بعد اکثر قرآن پاک کی تعریف ہوتی ہے. تو قرآن کی جو اکثر صورتیں مکی ہیں وہ حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے ان کا. مدنی صرف 2 صورتیں ہیں جن میں البقرہ اور آل عمران ہیں، صرف یہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، باقی کوئی صورت حروف مقطعات سے شروع نہیں ہوتی. اور یہ کٹے ہوئے حروف ہیں، ان کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور بعض مفسرین جیسے جلالین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں، تو اگر اللہ کے نبی جانتے تھے تو آپ نے آگاہ نہیں فرمایا. ورنہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. بعض علماء جیسے علامہ بیضاوی ہیں یا دوسرے علماء ہیں، انہوں نے کچھ عقلی گھوڑے دوڑا کر حروف مقطعات کا ترجمہ اور تفصیل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ ان کے ذاتی اندازے یا تکے ہیں، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. اور معنی جانتا ہے تو اللہ جانتا ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے تو آپ نے آگاہ نہیں فرمایا. اب آ جائیں کہ اس میں مکی صورتوں میں عقائد کا ذکر ہے، عقیدہ توحید، رسالت، ایمان، ایمانیات یعنی ایمان باللہ، ایمان بالرسل، یہ آپ کو مکی صورتوں کے اندر ملے گا. اور مدنی صورتوں میں اس کے برعکس اخلاق ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے عادات ہیں، پختہ عادات کو اخلاق کہا جاتا ہے. تو اخلاقیات، ایمانیات اور عقائد، چونکہ مکہ کے لوگوں کا اخلاق بھی خراب تھا اور عقائد بھی خراب تھے، جیسے آگے آ رہا ہے کہ مشرکین مکہ کی پھر خرابیوں اور ان خرابیوں کی پھر اصلاح بیان کی گئی ہے. تو ان کے اندر عقیدے کی خرابی تھی، ایمان کی خرابی تھی، اخلاق کی خرابی تھی. تو اس لیے مکی صورتوں میں ان خرابیوں کو موضوع بنایا گیا اور ان خرابیوں کی اصلاح کی گئی. اسی طرح سابقہ امتوں کی تباہی کا ذکر بھی اکثر آپ کو مکی صورتوں میں ملے گا. مکی صورتیں سابقہ قوموں کی اور سابقہ امتوں کی تباہی بیان کرتی ہیں. مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو یہاں آپ کا جو واسطہ تھا وہ منافقین سے پڑا اور اہل کتاب سے پڑا، یہود سے پڑا اور عیسائیوں سے واسطہ پڑا. تو اس لیے مدنی صورتوں میں
منافقین کی بات کی گئی، اہل کتاب کی خرابیوں کا ذکر کیا گیا، اور منافقین اور اہل کتاب کی جو سازشیں تھیں اس سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا، ان کی خرابیوں کو بیان کیا گیا اور ان کی اصلاح کی گئی۔ پھر مکی صورتیں اسلوب، بیان، تشبیہات اور استعارات کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ میں جو لوگ رہتے تھے وہ زبان کے اندر اپنے آپ کو بڑا ماہر سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو عرب کہتے تھے۔ عرب کا معنی یہ ہے کہ جیسے ہم گفتگو کر سکتے ہیں ویسے کوئی گفتگو نہیں کر سکتا۔ تو ان کا جو اسلوب بیان تھا وہ بڑا ہی ادیبانہ انداز تھا، اس میں تشبیہات کا استعمال تھا، استعارات کا استعمال تھا۔ تو جیسی لغت وہ بولتے تھے قرآن نے، اور جس لغت پر ان کو فخر تھا اسی زبان میں قرآن نے کلام کیا اور ان کو گونگا کر کے رکھ دیا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس کے مقابلے میں جو مدنی صورتیں ہیں ان میں سادہ انداز بیان کو اختیار کیا گیا ہے، اور سادہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کلام کیا ہے۔ ایک اور خصوصیت جو مکی صورتوں میں ہے کہ کلا کا لفظ زیادہ آتا ہے، اور اس کے اندر ان صورتوں کے اندر آیات سجدہ بھی موجود ہیں۔ اب آ جائیں کہ قرآن کی خصوصیات کیا ہیں۔ تو قرآن مجید کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک محفوظ کتاب ہے۔ محفوظ کا معنی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی گئی۔ یاد رکھیں قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل کی گئیں ان کے اندر تحریف کر دی گئی، یعنی تبدیلی کر دی گئی، اور تبدیلی کی دو صورتیں تھیں، یعنی تحریف کے اندر دو چیزیں تھیں، یا لفظ تبدیل کر دیتے، اس کتاب کے لفظ ہی تبدیل ہو گئے، یا معنی کے اندر تبدیلی کر دی۔ تو تحریف لفظی بھی تھی اور تحریف معنوی بھی تھی۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں اور تھوڑا سا میں آپ کی ذرا توجہ دلانا چاہوں گا، وہ زمانہ وہ ہے جب کتاب ہر کسی کے پاس نہیں ہے، اور کتاب تک ہر بندے کی اپروچ نہیں ہے۔ کتاب یا پیغمبر کے پاس ہے یا پیغمبر کے بعد ان کے احبار و رہبان کے پاس وہ کتاب ہے۔ تو بہرحال جو ان کے احبار و رہبان تھے وہ پھر چونکہ پرنٹ کا زمانہ نہیں ہے، پبلشنگ کا زمانہ نہیں ہے، اور کتاب تک ہر بندے کی رسائی نہیں ہے۔ آج تو ہمارے پاس موبائل ہے اور ہر موبائل کے اندر ہم قرآن پاک کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور ہر مسلمان کی کتاب تک رسائی ہے۔ لیکن اس زمانے میں قرآن تک لوگوں کی رسائی نہیں تھی، جو ان کی کتاب تھی اس تک لوگوں کی رسائی نہیں تھی۔ تو اس لیے وہ اس کے اندر جو ان کے مولوی ہوتے تھے، جو پیر ہوتے تھے، امیر آ گیا اس کے لیے اور مسئلہ بتا دیا، غریب آ گیا اور مسئلہ بتا دیا، کبھی الفاظ کے اندر تبدیلی کر دی، کبھی معنی کے اندر تبدیلی کر دی۔ ایک جو قرآن نے ان کا بیان کیا، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے اور پھر یہ کہتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ بات مولوی صاحب کی ہوتی، بات پیر صاحب کی ہوتی، لیکن وہ کہتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن اس کے مقابلے میں ایک محفوظ کتاب ہے جس کی حفاظت کی گئی، اور اس کی حفاظت اللہ رب العزت نے خود فرمائی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو، اس نصیحت کو، اس یاد کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر مسلمانوں نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے حفاظت کتاب میں، اس کو حفظ کیا گیا، اس کو لکھا گیا، اس پر عمل کیا گیا، اور آج تک اس کتاب کو محفوظ بنانے کی کوشش کی گئی۔ ہر رمضان کے اندر اس کی ریہرسل کی گئی اور قرآن کو دہرایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبرائیل کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، جبرائیل کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ پھر یہ جامع کتاب ہے، یعنی بڑی کمپریہنسو، جامع 2 معنی میں آپ سمجھیں۔ ایک تو جامع ہوتا ہے کہ جمع کر دیا بہت سے علوم، بہت سی معرفت کی باتیں، بہت سے حقائق قرآن کے اندر جمع کر دیے گئے۔ تو جمع کرنے سے یعنی بہت سی چیزیں، علوم، عرفان، حقائق جو ہیں وہ قرآن کے اندر جمع ہو چکے ہیں۔ اور دوسرا
اس میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے نازل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب، ایک خاص کتاب، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جس میں ہر چیز کا بیان ہے. اصول سارے کے سارے قرآن میں بیان کر دیے گئے ہیں، لیکن جو اس سے آگے مسائل ہیں، فروعات ہیں، وہ اجتہادات ہیں، وہ ہر زمانے کے ساتھ ساتھ چلیں گے، لیکن ہر بات کے اصول جو ہیں وہ دین کے فراہم کر دیے گئے ہیں. تو یہ جامع کتاب ہے، اور جامع اس حوالے سے بھی کہ باقی جتنی بھی کتابیں تھیں ان سب کتابوں کو قرآن کے اندر جمع کر دیا گیا ہے. آگے ہمارا ٹاپک ہے مصدق کتاب، یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی کتاب ہے. قرآن نے سابقہ کتابوں کا انکار نہیں کیا، بلکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ وہ کتابیں سچی کتابیں تھیں، اللہ کے سچے نبیوں پر نازل ہوئیں، اور اپنے وقت کی صحیح کتابیں تھیں. لیکن اب چونکہ ان کے اندر انسانی تحریف شامل ہو چکی ہے، انسان نے تحریف کر دی ہے، اور انسانی خیالات شامل ہو گئے ہیں، انسانی فلسفے شامل ہو گئے ہیں. اب ان کتابوں پر صرف ایمان لانا ہے، ان کتابوں کو نہ پڑھنا ہے نہ ان پر عمل کرنا ہے. تو کیا فرمایا؟ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وہ ذات ہے جس نے اسم موصول ہے، اوحینا، ہم نے وحی کی، الیکا، آپ کی طرف، قسم ہے اس ذات کی جس ہم نے وحی کی اس ذات کی طرف، من الکتاب، کتاب میں سے، هو الحق، وہ حق ہے، مصدقاً، تصدیق کرنے والی، لما، اس کی، جو بین یدئی ہے، اس کے پاس ہے. بین یدئی کہتے ہیں جو چیز ہاتھوں کے درمیان ہے، اور جو ہاتھوں کے درمیان ہوتی ہے وہ سامنے ہوتی ہے. تو یہود کے پاس جو کتابیں ہیں، عیسائیوں کے پاس جو کتابیں ہیں، قرآن اس کی تصدیق کرنے والا ہے، اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ اللہ کی سچی کتابیں تھیں، اللہ کے سچے پیغمبروں پر نازل ہوئیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، اسے بڑی بابرکت کتاب ہے اور بڑی تصدیق کرنے والی، سچا بتانے والی. الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اس کی جو اس کے سامنے ہے، یعنی ان کے پاس جتنی بھی کتابیں تھیں اس کو قرآن نے سچا بتایا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب جو ہے وہ نازل کی ہے، اور یہ حق کے ساتھ نازل کی، سچی کتاب ہے. تو قرآن جو ہے یہ کتاب حق ہے، سچی کتاب ہے، حق کو بیان کرنے والی کتاب ہے. اس کا نزول حق ہے، جس پیغمبر پر نازل ہوئی وہ حق ہے، جس بادشاہ کا کلام ہے وہ بادشاہ سے سچا کوئی نہیں ہے. تو یہ مصدق کتاب ہے، تصدیق کرنے والی ہے. وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، محیمن کا معنی خاص کر زیر غور ہے. محیمن نگران کو کہا جاتا ہے. قرآن ان کتابوں پر نگران ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جو سابقہ کتابوں کے اندر موضوعات تھے، چیزیں تھیں، قرآن نے اس کو اپنے اندر محفوظ کر کے بیان کر دیا ہے. یعنی وہ ساری تعلیمات، وہ ساری باتیں، وہ ساری آیات جو سابقہ کتابوں میں تھیں، قرآن نے اس کو اپنے اندر محفوظ کیا اور لوگوں کے سامنے بیان کر دیا. اب ہمارا ایک اور خصوصیت ہے کہ یہ عالمگیر کتاب ہے. عالمگیر سے مراد یہ ہے، یہ پوری دنیا کی، یعنی عالم کو پکڑنے والی، عالمگیر. دیکھیں، کتاب کا تعلق نبی کے ساتھ ہوتا ہے، اور نبی جب رحمت للعالمین ہے، اور نبی جب نذیر للعالمین ہے، تمام جہانوں کا پیغمبر ہے، تو یہ کتاب بھی تمام جہانوں کے لیے ہے. تو یہ کتاب پوری دنیا کے لیے ہے، تمام انسان اس کا مخاطب ہے. اب انسان دنیا میں جہاں بھی آباد ہیں وہ قرآن کا مخاطب ہے، اور قرآن ان سے خطاب کر رہا ہے. تو یہ عالمگیر کتاب ہے. تو جب نبی جہانوں کا نبی ہے، نبی جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو یہ کتاب کا جو پیغام ہے یہ بھی جہانوں کے لیے ہے. اور تمام جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو
ماننا، اس کتاب کو پڑھنا اور اس کتاب پر عمل کرنا ضروری ہے۔ میں تھوڑی سی مصدق کی وضاحت کر دوں کہ مصدق میں ایک اور بات بھی شامل ہے۔ دیکھیں، سابقہ کتابوں میں 3 قسم کی آیات تھیں جنہیں اسرائیلیات کہا جاتا ہے، بعد میں ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے بھی صحیح، لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف یہ ہے کہ ان کتابوں کے اندر 3 طرح کی باتیں تھیں۔ ایک سچی باتیں تھیں جن کو قرآن نے تصدیق کر دی، اور دوسری وہ کتابیں تھیں کہ جن کے اندر جھوٹ تھا اور غلط سلط واقعات یا حقائق یا انسانی خیالات شامل ہو گئے، قرآن نے اس کی تکذیب کر دی، اس کو جھٹلا دیا۔ تیسری قسم کی آیات وہ ہیں جو نہ سچی ہیں اور نہ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سچی ہیں یا جھوٹی ہیں۔ تو ایسی آیات کے بارے میں ارشاد یہ ہے کہ آپ نہ ان کو سچا کہیں اور نہ ان کو جھوٹا کہیں۔ تو بہرحال اس حوالے سے یہ چیز ہو گئی۔ اب آگے آ جائیں کہ ذریعہ ہدایت، تو قرآن ذریعہ ہدایت ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ قرآن کو کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ ہدایت کیا ہے؟ آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ فلاں بندے کا گھر کیا ہے اور وہ بندہ آپ کو رستہ دکھاتا ہے، تو یہ جو رستہ دکھا رہا ہے یہ دراصل آپ کی ہدایت کر رہا ہے، آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ رہنمائی کا اگر سادہ مطلب نکالیں تو راستہ دکھانا۔ تو قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہدایت کے 2 ذریعے ہیں، ایک اللہ کا نبی ہے اور دوسرا اللہ کی کتاب ہے۔ تو ان 2